اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ بحمد اللہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دین کا تعارف کروایا ہے اور آج بھی دین ہی کا انٹروڈکشن ہوگا۔ پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مد نظر علم دو قسموں پر مشتمل ہے۔ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک علم انسان کے دنیا سے تعلق ہے، اس کے بدن سے تعلق ہے، ایک علم اس کے دین اور آخرت سے تعلق ہے۔ یہاں پر ہم ایک حدیث کا سہارا لیں گے جو ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے ساتویں امام بھی علم کی تقسیم کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، حدیث مبارک یہ ہے جہاں پر ہمارے امام فرماتے ہیں کہ انما العلم ثلاثہ، بے شک یقیناً علم فقط تین قسموں پر مشتمل ہے، تین شعبوں پر مشتمل ہے۔ آیت محکمہ او فریضۃ عادلہ او سنت قائمہ۔ محکم آیت، محکم نشانی، واضح نشانی، اور دوسرا علم فریضہ عادلہ، ایک ایسا فریضہ جو معتدل ہو، جو ماڈریٹ ہو، جو بیلنسڈ ہو، اور سنت قائمہ، ایسی سنت جو پابرجا ہو، جو قائم ہو، جو کھڑی ہوئی ہو۔ آیت محکمہ، محکم پرفیکٹ نشانی، فریضۃ عادلہ، ایسا فریضہ، ایسا آبلیگیشن جو ماڈریٹ ہو، بیلنسڈ ہو۔ سنت قائمہ، ایسا ٹریڈیشن، ایسے سنت جو اسٹیبلشڈ ہو، قائم شدہ ہو، پابرجا ہو۔ اور پھر امام حدیث کے ذیل میں فرما رہے ہیں وما خلاہن ہوا فضل، اس کے علاوہ، یہ تینوں کے علاوہ اگر علم ہے وہ فضل ہے، وہ ایک ایکسٹرا بینیفیشری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یہاں پہ، ہاں ان تینوں کے علاوہ بھی اگر علم پایا جا رہا ہو وہ ایک ایکسٹرا بینیفیشل ہے، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو یہی تین ہے، جس کا میں نے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے: پرفیکٹ سائن، بیلنسڈ آبلیگیشن، اسٹیبلشڈ ٹریڈیشن۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایکسٹرا بینیفیشل ہے وہ، لیکن کیا ہے؟ وہ فضل ہے، ایکسٹرا بینیفیشری ہے وہ۔ اب یہ تینوں کو پہلے جانیں گے، یہ تین چیز ہے کیا، کون سے علم ہے؟ جو پہلا علم کیا ہے؟ آیت محکمہ، یعنی کہ پرفیکٹ سائن، پرفیکٹ نشانی۔ وہ کون سا علم ہے؟ ایسا علم جو انچینجبل ہو اور کلیئر ہو، ایسی نشانی جو چینج نہیں ہو سکتی اور کلیئر ہو اور واضح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج یہ علم ایسا ہوا، اس کے بعد یہ علم چینج ہو گیا، نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، دیکھیے اس میں یہاں پہ ہمارے سائنس میں بھی چینج ہوا ہے۔ پہلے یہ تھیوری کی مانتے تھے، مثال کے طور پر دیکھیے آپ، ایک نیوٹن کی ایک نئی تھیوری آئی تھی۔ جیسے نیوٹن چلے گئے، آئنسٹین نے ایک نئی تھیوری پیش کی گریویٹیشنل فورس کے بارے میں، تو وہاں پر کیا ہے؟ علم چینج ہو رہا ہے۔ جو پہلا علم ہے، جو آیت محکمہ ہے، جو پرفیکٹ نشانی ہے، وہ ایک دم کلیئر بھی ہونا چاہیے اور انچینجبل بھی ہونا چاہیے، ایسا کلیئر کہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ اور اس کی دوسری نشانی کیا ہے؟ بنیادی ہو، فنڈامنٹل ہو، جو چینج بھی نہ ہو، کلیئر بھی ہو اور بنیادی ہو۔ ہم سوال کریں گے وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا پرفیکٹ نشانی ہے
جو انچینجبل ہے، جو کلیئر ہے، جو فنڈامنٹل ہے، ہم اپنے زبان میں کہیں گے وہ علم عقائد ہے. وہ علم نالج آف بلیو ہے، اپنے ایمان کا علم، اپنے عقائد کا علم. توجہ کیجئے، یہی عقائد کا علم آیت المحکمہ ہے، پرفیکٹ نشانی ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں توحید کا آپ نے ذکر کیا؟ جب سے انسانیت سرزمین پر آئی ہے جناب آدم کے ذریعے سے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ توحید تھی. اس کے بعد جناب ابراہیم آئے، انہوں نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اگر مبعوث ہوئے تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. انچینجبل اور اتنا کلیئر. اف اللہ شکن، کیا کوئی اللہ کی توحید میں شک کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے وجود میں شک کر سکتا ہے؟ ایک دم کلیئر، کیونکہ خدا کے وجود پر ایمان ہے، وہ کلیئر ہے. اور دوسروں کے، اور یہ ایک بنیادی بھی ہے، فنڈامنٹل ہے. یہ ایک انسان کی اعتقاد کا ایک فنڈامنٹل ہے. اور دوسری چیز قیامت پر ایمان. جب سے حضرت نبی آدم علیہ السلام زمین پر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے بعد قیامت ہے. عیسیٰ بھی آئے، یہ دنیا کے بعد قیامت ہے. رسول اللہ بھی آئے، دنیا کے بعد قیامت ہے. انچینجبل اور بہت فنڈامنٹل. تو پہلا علم جو آیت المحکمہ ہے وہ کیا ہے؟ علم عقائد. دوسرا علم جو آپ کو سامنے بیان کیا گیا تھا، جو اس کا عربی ترجمہ تھا فریضۃ عادلہ، ایسا فریضہ جو معتدل ہو، ماڈریٹ ہو، بیلنسڈ ہو. ماڈریٹ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ماڈریٹ دیکھیے آپ، ایک دو چیزوں کا درمیان میں ہونا. ہم اسے عربی میں کہتے ہیں کہ نہ اس میں افراط ہو نہ اس میں تفریط ہو، نہ اس میں ایکسس ہو نہ اس میں ڈیفیشنسی ہو. مکمل طور پر دیکھیے اس میں آپ ایک ماڈریٹ ہو، بیلنس ہو. مثال کے طور پر دیکھیے اس میں آپ ایک چلنے میں، دیکھیے اس میں آپ ایک انسان کا ایک ماڈریٹ چلنا ہوتا، اس کا ایکسس کیا ہے؟ بھاگنا ہے. اس کا ڈیفیشنسی کیا ہے؟ دھیرے دھیرے ختم بڑھاتے ہوئے چلنا ہے. توجہ کر، اتنا دھیرے چلنا ہے کہ دیکھیے آپ ایک دوسرے آپ کے ساتھ تنگ آ جائیں. ماڈریٹ کیا ہے؟ نہ بھاگنا نہ دھیمے دھیمے چلنا. توجہ کریں اس میں آپ اسے کہتے ہیں عادلہ، یعنی کہ معتدل. اب یہاں فرما رہے ہیں کہ دوسرا علم ہے وہ آپ کا فریضۃ عادلہ، ایسا obligation، ایک ایسا فرض جو آپ کا معتدل رہنا ہے. نہ اس کا تعلق افراط سے ہو نہ اس کا تعلق تفریط سے ہو، ایک دم معتدل، نہ ایکسس ہو اور نہ ہی ڈیفیشنسی ہو، دونوں کے درمیان میں ہو. آپ پوچھیے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا فریضہ ہے جہاں ہمیں معتدل، بیلنس اور ماڈریٹ رہنا ہے؟ مثال دوں گا آپ کو میں. پہلی مثال، جہاں پر دو ایسے قسم کے انسان ہیں. ایک ایسا بے باک انسان، فیئرلیس، کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ حرکت کرتا ہے. ایک جنگ ہے، مثال دے رہا ہوں اس کے بارے میں. بے باک انسان بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی غور و فکر کے آگے بڑھ جاتا ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں تہور. تہور، انسان بے باک، یعنی کوئی پرواہ نہیں، کوئی قسم کا کنسیڈریشن نہیں، کوئی قسم کی ہم آہنگی نہیں، کوئی قسم کی پلاننگ نہیں، بے باک طریقے سے باہر نکل گیا. توجہ کیجئے، یہ مذموم ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. بے باک نکل جانا، بے پرواہ نکل جانا، بغیر ملاحظے کے، بغیر تدبیر کے، غلط بات ہے یہ.
اس کے ایک دم اپوزٹ میں فیئرفل، ایک دم ترسو، ایک دم ڈرپوک، جنگ کو دیکھتے دیکھتے بھاگتا ہے وہ، جنگ کا نام سنتے ہوئے ڈرتا ہے وہ، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی مذموم ہے. توجہ کریں اس میں. آپ بے باک ہونا، گرچہ وہ جنگ میں جا رہا ہے، وہی مذموم ہے، کیونکہ اس میں ملاحظہ نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے. اور ایک فیئرفل، ڈرپوک، جو جنگ میں قدم تک نہیں رکھ رہا ہے، جنگ کا نام سنتے ہی مضطرب ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر اس سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے. یہی مذموم. فرماتے ہیں کہ اس کا جو ماڈریٹ حصہ ہے، معتدل حصہ ہے، بیلنس کیا ہے وہ؟ بہادر، شجاع، بریو. بریو ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا بہادر ہے جس میں تدبیر ہوتی ہے، جس میں ملاحظہ ہوتا ہے، جس میں انالائز ہوتا ہے، اور اس میں خوف نہیں ہوتا. بے باک میں تدبیر نہیں ہے، بہادر میں تدبیر بھی ہے اور اس میں خوف بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں بہادر. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی. اور ایک مثال آپ کو سامنے پیش کروں گا میں. ایک انسان ظالم ہے، ظلم کر رہا ہو، اوپریسر، ظلم کر رہا ہو، یہ غلط بات ہے. یہ ایک انسان ظلم کو برداشت کر رہا ہو، ظلم کو سہ رہا ہو، ایزیلی اوپریسڈ، یعنی کہ وہ اس پر جتنا بھی ظلم کرے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جتنا اسے مارے اسے قبول ہے. یہ بھی غلط ہے. ظلم کرنا بھی غلط اور ظلم کو آسانی سے برداشت کرنا بھی غلط. اب اس کا درمیانی حصہ کیا ہوگا؟ وہ درمیانی حصہ ہے دیکھیے آپ عادل، جو ظلم بھی نہیں کرتا اور ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا. جو ظلم بھی نہیں کرتا اور ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا. اس کا تعلق نہ آپریسر سے ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ایسے شخص سے ہے جو آسانی کے ساتھ ظلم کو قبول کرتا ہو، ایکسپٹ کرتا ہو، برداشت کرتا ہو. عادل ہو، جسٹ معتدل. ایک اور ایک مثال جو پیش کروں گا میں. ایک انسان جھوٹ بولتا ہو، توجہ کیجیے اس میں آپ یہی مذموم ہے آپ کے لیے. جھوٹ بولنا بھی مذموم ہے. اور ایک انسان حقیقت کو چھپاتا ہو، یہی مذموم ہے. اب اس میں فریضۃ عادلہ، ایسا بیلنسڈ اور ماڈریٹ اوبلیگیشن کیا ہے؟ صداقت. صداقت ایک ایسا فریض عادلہ ہے جو دو مذموم چیزوں کے درمیان میں ہے. وہ کیا ہے آپ کو؟ جھوٹ بولنا اور حقیقت کو چھپانا. اور یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ابھی؟ ہمیں اس ماڈریٹ اور بیلنس آبلیگیشن کو اپنانا ہے. نہ ہم جھوٹ کہنا ہے اور نہ ہم حقیقت کو چھپانا ہے، بلکہ ہمارا تعلق کیا ہے؟ جو حقیقت ہے اسے بیان کرنا ہے، وہی سچ ہے اور وہی صداقت ہے. اور دوسری مثالوں میں نہ ہمیں بے باک ہونا ہے، بے پرواہ ہونا ہے، نہ ہمیں ڈرپوک رہنا ہے، ہمیں بہادر بننا ہے. بہادر کون؟ جس میں بے باکی نہ ہو اور خوف نہ ہو، جس میں تدبیر ہو. عادل کون؟ نہ وہ ظلم کرتا ہو اور نہ ہی اس ظلم کو قبول کرتا ہو. وہ کون سا علم ہے؟ ہم کہیں گے وہ علم اخلاق ہے. وہ علم اخلاق ہے جو فریضۃ عادلہ ہے، ماڈریٹ ہے. توجہ کریں آپ. اب تیسری چیز جو ہمارے امام فرما رہے تھے وہ ہے سنت قائمہ، اسٹیبلشڈ ٹریڈیشن. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے جہاں پر نماز، روزے اور حج اس کے رولز بیان کیے گئے ہوں، اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہو. یہ ہے نماز کا طریقہ، یہ ہے نماز کے رولز، یہ حج کے رولز، یہ آپ کے زندگی کے رولز، یہ آپ کے اجتماعی زندگی کے رولز. اور اسی میں آپ کے آداب بھی پائے جاتے ہیں، ایٹیکیٹس بھی پائے جاتے ہیں. ایک رولز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی اسٹیبلشڈ
ٹریڈیشن میں، اسی سنت قائمہ میں آداب کا بھی ذکر ہے. کس طرح سے کھانا کھانا ہے، کس طرح سے پانی پینا ہے، کس طرح سے سونا ہے، کس طرح سے سلام کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں سے ملاقات کرنا ہے. یہ آداب ہے. رولز بھی ہیں اور آداب بھی ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ اسے کہتے ہیں علم احکام، جورسپروڈنس، جہاں پر رولز بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور جہاں پر ایٹیکیٹس بھی بیان کیے جا رہے ہیں. وہ علم احکام ہے. بس یہاں پر 3 علم کا ذکر ہوا ہے. آیت محکمہ، علم عقائد، فریضۃ عادلہ، علم اخلاق، اور سنت قائمہ، علم احکام. اب سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ نے پہلے سیشن میں کہا تھا علم کے 2 قسمیں ہیں، نہ 2 سے کم نہ 2 سے زیادہ. وہ علم ابدان اور علم ادیان ہے. آپ پھر یہاں پر آپ علم کے 3 قسمیں کر رہے ہیں اور کہنے کہ فقط اور فقط علم کی 3 قسمیں ہیں. اب آپ کو یہاں پر میں چیٹ بیان کروں گا جس سے آپ کا پورا کنفیوژن اور آپ کا پورا سوال برطرف ہو جائے گا. آپ چیٹ دیکھیے. آپ نالج، حدیث رسول خدا کی مطابق نالج کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم ابدان اور ایک علم ادیان. مکمل صحیح ہے، بالکل. علم ابدان میں کیا ہے، باڈی میں کیا ہے؟ دیکھیں آپ، یہی ہم جو سائنس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، اکاؤنٹس پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، میڈیسن پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے علم ابدان میں ہے. بالکل صحیح ہے آپ کی. پہلے نالج ہے. نالج کے 2 قسم ہیں، علم ابدان اور علم ادیان. نالج آف باڈی، نالج آف ریلیجن. اب نالج آف باڈی میں کیا ہے آپ کا؟ وہی میتھ، سائنس، سوشل، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی. جب علم ادیان کے بارے میں آئے گا، نالج آف ریلیجن کے بارے میں آئے گا، تو یہاں پر ہمارے 7ویں امام کی حدیث آتی ہے، جہاں کہیں بھی علم ادیان کا ذکر ہو، جہاں کہیں بھی نالج آف ریلیجن کا ذکر ہو، وہاں فقط 3 ہی علم ہیں. وہ کون سے علم ہیں؟ علم عقائد، علم احکام اور علم اخلاق. اس چارٹ کے ذریعے سے آپ کو واضح ہو گیا کہ دونوں حدیث میں مطابقت پائی جاتی ہے، آپس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.